علی بھائی آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم بھی ہیں، سوشل میڈیا والے لوگ ایک مسئلہ بڑا فیس کرتے ہیں کہ آپ کو انسٹا پہ یا فیس بک پہ یا پرسنل پہ کوئی سلام کرتا ہے، اب ڈیلی کے بعض دفعہ 100-200 سلام بھی ہوتے ہیں، اس سلام کے جواب دینے کی کئی لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ وہ تو فتویٰ لگاتے ہیں، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، وہ بات کوئی نہیں لکھی ہوتی، نام نہیں لکھا، تعارف نہیں لکھا، خالی سلام. اب اس سلام کا جواب نہیں دے کے آپ گناہ گار ہوتے ہیں، پھر کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کریں؟ دیکھیں اس کو اب آپ مینج تو کریں. اگر آپ نے اوپن رکھی ہوئی یہ چیز کہ آپ کے پرسنل نمبر پہ کوئی رابطہ کر رہا ہے یا جنرل انسٹا پہ، انسٹا پہ، جنرل کے لیے پھر جواب بھی جنرل ہے. وعلیکم السلام اجمعین، بس یہ کہہ دیا کافی ہے. ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. باقی جو سلام کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا پبلک میں، تو مشہور ہے کہ السلام علیکم ہی ہے لفظ، ایسا نہیں ہے. قرآن میں تو حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا تھا سلام بھی ہے، السلام بھی ہے، السلام علیکم بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہے، سلامہ بھی ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں، یہ بھی سلامتی میں آتا ہے. تو جنرل جو اس قسم کے سلام آتے ہیں جنرل آپ جواب دے دیں. یعنی اگر آپ نے پڑھا ہے سلام اور آپ نے بول دیا وعلیکم السلام، ہو گیا، ٹھیک ہے، بول گیا. اللہ نے بچانا ہے جی، اللہ نے بچانا ہے. ہم جو مردوں کو بھی سلام کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ مردے سنتے ہیں اور وہ قبر سے بولتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں، نہیں. ہمارا ان تک پہنچنا بھی برزخی ہے، ان کا جواب ہمارے تک آنا برزخی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھتے ہو نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. تو یہ ایک دعائیہ کلمات ہیں جو پہنچ رہے ہیں. ہم مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. البتہ جب آپ پرسنل ملاقات کسی سے کرتے ہیں تو سلام کے ذریعے آغاز ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں تو السلام علیکم کے ذریعے اس کو سٹارٹ کریں. میں نے تو اپنی ای میل کے اوپر آٹومیٹکلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جو ہے نا آٹومیٹک جواب لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. مجھے کوئی 1000 ای میلز بھی کرے نا، وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ انجینئر صاحب کا جواب نہیں آیا. میں نے جواب میں نے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. نہیں آٹومیٹکلی جواب چلا جاتا ہے. میں نے مسئلے کی حد تک پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں ہوتا، میرا خیال ہے آپ صاحب، آپ جیسے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ نا، آپ لوگوں کو ایک کلپ بنانا چاہیے جس میں آپ اپنے تمام آڈینس تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کا سلام میرے تک پہنچتا ہے. میں روزانہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں سب کے لیے. ہاں جی. اور اس طریقے سے اس معاملے کو، اور اسے کہیں کہ یہ اس کو آپ بد اخلاقی شمار نہ کریں. آپ ہماری مصروفیت کو دیکھیں، اس طرح کی بدگمانی کسی کے بارے میں نہ کریں. کسی انسان کے لیے آج کے اس دور میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ سب کچھ کر سکے. انسان کے لیے ویسے پاسبل نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے جو اربوں مخلوقات کی آواز سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. انسان کی کیا کیپیسٹی ہے؟ انسان تو ایک وقت میں زیادہ 2 کام کر سکتا ہے، تیسرا تو کر بھی نہیں سکتا. علی بھائی ایک اور مسئلہ ہماری نیشن کا کہ لوگ پردیس میں جاتے ہیں، جاب شاپ کرتے ہیں، شادی یہاں سے کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 سال بعد واپس آ رہے ہیں، 3 سال بعد آ رہے ہیں، 4 سال بعد آ رہے ہیں. شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے کتنی دیر آپ بیوی سے دور رہ سکتے ہیں؟ اور ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے کہ یا تو وہ کام چھوڑ کے واپس آ جائے یا بیوی کو وہاں پہ رکھے یا کتنے عرصے بعد پاکستان چکر لگائے؟ جی بیوی کو تو ساتھ لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اکثر سوچتا ہوں، ہم جب لوگ میٹرک لائف میں تھے تو ہم اکثر نا اپنے دوستوں کے بارے میں سنتے تھے کہ میرے ابو 11 سال بعد واپس آئے. جی بالکل بالکل. ایون 20 سال 25 سال بھی. میں اس زمانے میں تو کبھی ہم تو یعنی اس چیز کو امیجن نہیں کرتے تھے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ لوگ. جب شعور کی عمر کو پہنچے، دین کی اسٹڈی کی، تو پتا چلا کہ یہ تو بڑے مجرمین ہیں. ان لوگوں نے تو نوکرانیاں بھرتی کر کے اپنے ماں باپ کو پیچھے دی ہوئی ہیں، جو ان کے ماں باپ کو بھی دیکھیں گی اور ان کے بچوں کو دیکھیں گی. تو عورت کا یہ حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے علیحدگی والا معاملہ کیا تو قرآن میں آیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ڈیسیژن کرو، یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ رکھو. اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے. تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا 4 مہینے. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا وہ 4 مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا. اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے. آج تو بہت آسانی ہے، اور آج اگر کوئی ایشو ہے تو فائنانس کا ہے. اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے تو آنا مشکل ہے. اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ رکھ سکے. تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ حقوق ادا نہیں کیے. اگر ان کی بیویاں ایک
مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں. اگر وہ الاؤ نہیں کرتی تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے. اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا, سال 2 سال بعد آتا ہے, میں طلاق لینا چاہتی ہوں, اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے؟ کیوں نہ لے. شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے. اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے. نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس. دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے گا. اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ مخلص ہو. تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے ہے. اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی. تو اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے. اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ. اسی لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا, وہ اس نے کرنی ہے, اس کی ذمہ داری. ہاں اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے, بیوی کو الگ گھر میں, اور وہ روزانہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں, اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں, یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. علی بھائی اسی مسئلے کے اندر جس طرح ہم نے بات کی کہ عورت خلا لے سکتی ہے, تو عدالتی خلا کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عدالتی خلا جو ہے وہ خلا نہیں ہے اور وہ زنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو انہوں نے دینی ہے جنہوں نے اتنا بڑا حکم لگایا. ہم دلیل دے دیتے ہیں. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خاوند سے. اگر ہم ان کی ڈاکٹرن مان لیں تو ان کے اصول کے تحت تو طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے بغیر وجہ کے, کیونکہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے طلاق نہیں لے سکتی. تو نبی علیہ السلام کو یہ نہیں فرمانا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. نبی علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے اس کی طلاق ہوگی ہی نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا, ارادے کی بنیاد پہ تو اسلام میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی طلاق یا عدالت سے جا کے ایک طریقے کے ساتھ خلا لینا جس میں اس خاوند کو بھی انوالو کیا جائے, یہ عورت کا حق ہے. دنیا میں وہ اسٹیبلش ہوگا. زبردستی کوئی بھی مرد کسی عورت کو روک نہیں سکتا. کیا اس نے انتظار کرنا ہے کہ وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس دن کا اس نے انتظار کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ دونوں اپنی عزت بچا لیں. سیدھی سی بات ہے, اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا رائٹ ہے. اگر وہ ناحق کر رہی ہے تو دنیا میں تو رول اسٹیبلش ہوگا. آپ نہ کریں وہ بھاگ جائے گی, پھر کیا رہ جائے گا؟ اس کی اولاد کا کیا بنے گا پیچھے سے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے یہ چیز. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. یعنی طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ہو. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ جو ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ اسٹیبلش تو اس حوالے سے ہو جائے گی. باقی معاملہ وہ آخرت کا, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اب رہا عدالتی خلا. اس میں عدالتی خلا میں ہم نے جب بھی یہ پرابلم ڈسکس کیا تو اس میں یہ بات کی ہے کہ ون سائیڈڈ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور غلط جگہ کے اوپر سمن بھجوا دے وکیلوں کے ذریعے. مرد بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, اینڈ پہ اسے پتہ چلے جب عورت چلی گئی ہے. ایسی بہت سی کہانیاں, اور وہ اس طرح تو طلاق اسٹیبلش نہیں ہوگی. ہاں وہ اسی پہ بات ہوئی تھی. نہیں اس پہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فقہ حنفی والے لوگ ہیں نا, فقہ حنفی والے لوگ, ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ اٹیچ ہے. ان کو 1200 سال پہلے ایک وائرس لگ گیا, اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مسئلے کو اپنی فکر سے ریموو نہیں کرتے. وہ وائرس ان کو یہ لگ گیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے, مفقود الخبر کہا جاتا ہے,
وہ عورت 120 سال تک اپنے خاوند کا انتظار کرے گی. آج ہم کسی گورے کے سامنے یہ نان سینس فتویٰ پیش کر سکتے ہیں؟ ان کے شاگردوں نے کہا 90 سال. اچھا 90 سال انتظار کرے یا اس کے خاوند کے ہم عمر سارے مرد فوت ہو جائے, یعنی یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ کہیں بھی تھا تو مر گیا, اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے 150 سال کی عمر میں, 100 تو پلاس ہی ہو گئی نا, زندہ ہی نہیں رہے گی. اب یہ فتویٰ اتنا عجیب و غریب فتویٰ تھا, یہ چلتا رہا جب ہماری بادشاہ تھی. جب ہم ہو گئے محکوم, انگریزوں کا دور آیا تو یہ فتویٰ گلے پڑ گیا حنفیوں کے. سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر حنفی تھے. پھر اس زمانے میں تھنک آؤٹ آف باکس کیا پہلی دفعہ مولانا اشرفی تھانوی صاحب نے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ, بال انہوں نے دبے الفاظ میں, میری طرح تو بولڈ نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق فتوے دے کے اپنی عورتوں کے فیصلے کرنے چاہیے. امام مالک کا فتویٰ جو ہے وہ 4 سال کا ہے کہ انتظار کرے, اس کے بعد قاضی اس کا تنسیخ نکاح کر دے مرد کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, مفقود الخبر ہے. ٹھیک اچھا. ہے. لیکن فقہ حنفی کے پاس یہ فتویٰ موجود نہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ ایک فقہ حنفی کے گول کیپر صاحب نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی عدالتی خلا کے اعتبار سے. تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی فکر میں یہ کوئی نہیں موجود کہ اگر عورت کو مارتا پیٹتا ہو خاوند, یا خاوند گم ہو جائے تو وہ جا کے عدالتی خلا کر سکتی ہے. ان کے نزدیک وہ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عقدۃ النکاح جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. فقہ حنفی کے اندر خلا ہے ہی نہیں ہے. جس کو ہم خلا کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ مرد کے ذریعے قاضی طلاق دلوائے گا, اور اگر مرد وہاں اکڑ جائے میں طلاق نہیں دیتا تو طلاق نہیں ہوگی. اسی تو کہہ رہے ہیں گم گیا تو 120 سال انتظار کرو, یعنی کہ نہ ہی سمجھو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اشرف تھانوی صاحب نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق مجبوراً اس وقت فتوے دینے چاہیے. اور پھر بھی وہ جو پرانے بزرگوں کی فقہ ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی اس اعتبار سے نکیر نہیں کی کہ یار کتنا نان سینس فتویٰ تھا. الموطا امام مالک میں تو حضرت عمر کا بھی ایک ملتا ہے, اور امام مالک نے اسی کو آگے کنٹینیو کیا کہ 4 سال تک انتظار کرے. اور میں نے اسے مزید ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ یہ 4 سال انتظار, یہ اس زمانے کی بات ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور دنیا میں انٹرنیٹ نہیں تھا, ملکوں کی باؤنڈریز نہیں تھی. اب جہاں بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ کو 4 مہینے میں بھی ہر طرح کی کوشش کر کے ڈھونڈ کے بندہ نہیں ملا تو قاضی کا کام ہے کہ وہ آگے اس کو کنٹینیو کرے. وہاں پہ بھی عدالتی خلا ون سائیڈڈ جو قاضی کرے گا نا, وہ فقہ مالکی کے تحت کر رہا ہے, فقہ حنفی کے تحت تو وہ بھی حرام ہے. لہٰذا ہمارا یہ دعویٰ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر اس مسئلے کا کوئی سولوشن موجود نہیں ہے. چند ایک اگر علماء کے اقوال ہیں اس کے اوپر فتوے نہیں ہیں. اوور آل فتویٰ یہی ان کا چل رہا تھا. یہ انہوں نے غلامی کے دور میں فقہ مالکیہ سے مستعار لیا ہے. ان کی فکر میں یہ کمزوری موجود ہے. پھر بھی یہاں پہ تھانوی صاحب کو پھر یہ معاملہ تو جی تھانوی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, خراج تحسین, بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھانوی صاحب کو میں نے کسی اور موقع کے اوپر بھی خراج تحسین پیش کیا تھا, جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ صرف ہندو تھے اور شیعہ تھے, سنی نہیں تھے, تو انہوں نے جو شیعہ مسلم تھے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو تعزیہ نکالتے ہیں, ہم 10 محرم کا جلوس نکالتے ہیں, یہ لوگ نہیں نکالتے. یعنی وہ بے عمل قسم کے شیعہ تھے, شیعہ میں بھی ایک بے عمل. تو اشرف تھانوی صاحب جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جلوس تم نے نکالنا نہیں چھوڑنا, یعنی اسے انڈورس کیا کہ چلو ایک کمزور سے دھاگے سے, اسلام سے تو رشتہ بندھا ہوا ہے نا, کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی اس طرح کی اصلاح کا معاملہ کرے گا. ایٹ لیسٹ بت پرستی سے تو وہی بچے ہوئے ہیں نا, کہ انہوں نے یہ بدعت کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, لیکن اسلام کے ساتھ ایک رشتہ تو جڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے 2016-17 میں جب تھانوی رسول اللہ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے ان کی پازیٹیو باتوں کا ڈسکشن کی تھی. آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. جو پازیٹیو چیز ہے اسے ہمیں انڈورس کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا ذرا ہنسی مذاق پہ آ جاتے ہیں, کافی سیریس گفتگو ہو گئی ہے. آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم کو نہیں مانتے, کسی کی بھی تعریف نہیں کرتے, لیکن میری ہی پوڈ کاسٹ میں پیچھے آپ نے ایک مسئلے پہ, آئی تھنک اسلامک بینکنگ پہ کسی مسئلے پہ آپ نے تقی عثمانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا ایک ویڈیوز کے اندر. تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. مطلب
سننے میں آپ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیگیٹو باتیں ہیں نا میرے سامنے یہ دوسری مثال موجود ہو رہی ہے. کئی ایک مثالیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں اگر نان مسلمس کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تو مسلمانوں میں جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, میں نے امام خمینی کے بارے میں بھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کی ہوئی ہے, حالانکہ وہاں تو بہت بڑا ڈفرنس ہے, سنی اور شیعہ کا ڈفرنس ہے. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کے ترجمے کے اوپر مجھے ان کا ترجمہ بہت پسند ہے, جو بسم اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا. اگرچہ میں اس گروپ میں نہیں جاتا کہ میں دوسرے ترجموں کو کہوں کہ وہ غلط ہے, لیکن یہ ترجمہ مجھے اچھا لگا. اللہ کے نام سے شروع, ایک اچھا چناؤ ہے. ٹھیک ہے, شروع اللہ کے نام سے, لفظی ترجمہ وہ بھی درست ہے, لیکن اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے شروع, ایک ان کا اچھا ایک ایکٹ. پھر انہوں نے قل کا ترجمہ کیا, تم فرماؤ. اشرف تھانوی صاحب نے کیا آپ فرما دیجئے. یہاں نبی الاسلام کے لیے آپ اشرف تھانوی نے یوز کیا اور احمد بریلوی نے یوز کیا تم. انہوں نے کہا اللہ جب اپنے نبی سے کہے گا تو تم کہے گا, آپ نہیں کہے گا. حالانکہ عام بندے سے پوچھا جائے تو لگے گا کہ تھانوی صاحب جو ہیں وہ تم والا ترجمہ کر رہے ہیں اور احمد بریلوی آپ والا کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا تم اور کہا تم فرماؤ. امت سے جب نبی کہے گا تو فرما رہا ہوگا, لہذا قل کا ترجمہ انہوں نے کیا تم فرماؤ اے نبی. اچھا, تو اس طرح میں پازیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نیگیٹو چیز لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے کسی بزرگ کی تعریف کی ہے تو اس کی ہر بات کی تعریف کریں. بھائی ہر بات کی تعریف تو صرف ایک شخص کی ہو سکتی ہے جس کی قبر مدینے میں. جی ہاں, امام مالک کا قول ہے, وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے, اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے, اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو. کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام سے بھی اختلاف کیا ہوا اماموں نے. امام مالک نے الموطا امام مالک میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع کے اوپر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے, یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. لیکن امام مالک نے ساتھ لکھا کہ یہ امت کے لیے مشروع نہیں ہے, یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, کہ یہ نبی الاسلام نے اسے مشروع نہیں ٹھہرایا کہ داڑھی کاٹنا بھی ضروری ہے, بال کاٹنا کافی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے داڑھی کاٹنے کا جواز بھی پتا چلا, اور یہ بھی پتا چلا کہ امام مالک نے کہا کہ کل کو کوئی یہ نہ ہو کہ وہ کہ میں نے بھی داڑھی کو کاٹ لگانا ہے, یہ بھی کوئی حج عمرے کا حصہ ہے. ان کا نہیں, وہ سر کے بال ہی ہیں, منڈائیں یا کٹوائیں. تو ائمہ اکرام نے صحابہ اکرام سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے اختلاف نقل کیے ہیں باقاعدہ. حج تمتع کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے, حضرت عمر اور حضرت عثمان نے پابندی لگائی, حضرت علی نے بحال کیا. آج امت حضرت علی کے فتوے پہ چل رہی ہے کہ نبی الاسلام کی سنت ہے. فقہ حنفی میں آپ کو پتا ہے خلافت و ملوکیت کی وجہ سے جب مولانا مودودی کے خلاف علماء دیوبند کھڑے ہوئے تو عامر عثمانی صاحب جو دیوبند کے مدرسے کے ہیڈ تھے, ان کا تجلی دیوبند نکلتا تھا, ان کو پوری دنیا کے دیوبندی علماء نے اپروچ کیا کہ آپ مودودی کا رد کریں. انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی, 6 مہینے کے لیے وہ سکتے میں چلے گئے, صرف نماز کے لیے باہر نکلتے تھے, کھانا پینا بھی اپنے کمرے میں. وہ مخبوط الحواس ہو گئے. انہوں نے کہا مودودی نے جو کچھ لکھا ہے نا خلافت و ملوکیت میں, اگر تو یہ سچ ہے تو اس سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے تاریخ کو ٹروتھ کو ریویل کیا, اور اگر اس نے جھوٹ لکھا ہے تو اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے. 6 مہینے بعد انہوں نے 700 صفحوں پہ مشتمل کتاب خلافت و ملوکیت کے حق میں لکھی, جو تجلی دیوبند ان کا ماہنامہ نکلتا تھا اس میں وہ چھپتی تھی. اس میں انہوں نے اس وقت کے جتنے دیوبندی علماء کے جوابات دیے, اس میں انہوں نے بڑی اسٹانشنگ بات کی. اس کی وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈیسیژن حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت سے ہٹ کے کیے ہیں, تو اس میں اب آپ ڈیسیژن کرو. اگر مودودی صاحب حضرت ابو بکر اور عمر کے ڈیسیژن کو درست کہتے ہیں اور حضرت عثمان کے ڈیسیژن کو غلط کہتے ہیں تو وہ اپنی رائے پہ تو نہیں کہہ رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو, فقہ حنفی کی پرانی کتابیں ساری پڑھ کے دیکھو, ان میں لکھا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم مسلمانوں میں حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی, ابو بکر عمر کے طریقے پہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے کچھ مسئلے مس ہینڈل کیے تھے, اور بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ گورنروں کی شکایت حضرت علی کے پاس آئی. حضرت علی نے حضرت عثمان کو پھر سمجھانے کی بھی کوشش کی, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ ٹاپک اس لیے بتایا کہ صحابہ کرام سے بھی اختلاف کیا ہے ائمہ محدثین نے. تعریف اپنی جگہ. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی غلطی نکالنے سے اس کا مرتبہ ختم ہو گیا. حضرت آدم کا مرتبہ کیا ختم ہو گیا؟ غلطی اپنی جگہ, معافی مانگی, ہم اس غلطی کو ذکر کریں گے, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کا مرتبہ ختم. یہاں کہتے ہیں کسی عالم کی غلطی نکال دی تو اس کا مرتبہ ہی گر گیا جی.
ہاں جہاں فاش غلطی آتی ہے وہ میں اپنے پیشن سے بیان کروں گا. مثلاً اگر کسی نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے نام کا کلمہ پڑھا یا اسے انڈورس کیا یا پڑھنے والے کو انڈورس کیا تو میرا تقاضا ہے, کیونکہ میں قادیانیوں کے اس جھوٹے دعوے کے خلاف کھڑا ہوں, ان کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار ہی ہے کہ مسلمانوں کے صوفیاء نے بھی اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, تو میری مجبوری ہے اس ٹاپک کے اوپر بولنا.